شہر کے بارے میں جو کسی زمانے میں ایک شہر ہوا کرتا تھا، مگر آج کے دور میں صرف اور صرف ایک سیاحتی مرکز اور پکنک پوائنٹ ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں موہنجو دڑو کے بارے میں۔ موہنجو دڑو، جس کا سندھی زبان میں مطلب مردوں کا ٹیلا ہے، ایک زمانے میں پھلنے پھولنے والی وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، کا سب سے بڑا شہر تھا، جس نے کانسی کے دور میں شمال مشرقی افغانستان سے شمال مغربی ہندوستان تک اپنا عروج دیکھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ موہنجو دڑو میں کم از کم 40,000 لوگ آباد تھے۔ اس شہر نے 2500 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک ترقی کی، یعنی کل ملا کے اس شہر نے 800 سال تک ترقی کی۔ یہ 1700 قبل مسیح میں ختم ہو گیا تھا، اور آج تک کسی کو قطعی طور پر یقین نہیں کہ اس شہر کے باشندے یہاں سے کیوں نقل مکانی کر کے گئے یا وہ کہاں گئے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین پہلی بار 1911 میں اس علاقے میں اینٹوں کے کام کی اطلاعات سننے کے بعد آئے تھے، تاہم آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہاں سے برآمد ہونے والی اینٹوں کے بارے میں اس خیال کو ابتدا میں مسترد کر دیا کہ یہ قدیم دور کی ہو سکتی ہے، اور نتیجتاً یہ جگہ مزید کئی برسوں تک غیر محفوظ رہی۔ تاہم 1922 میں ایک ASI آفیسر RD بینرجی کی یہاں تعیناتی تک اس کی اہمیت کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اس جگہ ایک مدفون گنبد دیکھا، ایک ٹیلا جیسا ڈھانچہ جہاں بدھ مت کے پیروکار عموماً مراقبے کے لیے بیٹھتے تھے۔ ان کی اس رائے کی وجہ سے اس علاقے میں کھدائی کے کام کا آغاز ہوا، اور 1980 میں یونیسکو نے موہنجو دڑو کا نام عالمی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اس قدیم شہر کی جو باقیات خاص طور پر برطانوی ماہر آثار قدیمہ کے ماسٹر جان مارشل نے دریافت کی، ان سے اس کے شہری زندگی کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یونیسکو نے موہنجو دڑو کو وادی سندھ کے بہترین محفوظ کھنڈر کے طور پر سراہا۔ موہنجو دڑو میں جگہ جگہ چھپے ہوئے بیت الخلاء اور ڈھکے ہوئے نالے اور نالیاں بنی ہوئی تھی، جس سے کھدائی شروع ہوئی۔ اجتماعی سال کے لیے 12 میٹر ضرب 7 میٹر کے ایک بہت بڑے حمام سمیت نجی حماموں کے نظام کے علاوہ 700 سے زیادہ کنویں برآمد کیے جا چکے تھے۔ موہنجو دڑو کے باسی بھی اپنے ماحول کو سمجھتے تھے، چونکہ یہ شہر دریائے سندھ کے بالکل مغرب میں واقع تھا، اس لیے انہوں نے سیلاب سے خود کو بچانے کے لیے متاثر کن سیلابی دفاعی بند اور نکاسی آب کے نظام بنائے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کرتے تھے کہ یہ شہر اس زمانے میں کتنا ترقی یافتہ تھا۔ مزید یہ کہ موہنجو دڑو سمندری تجارتی رابطوں کے درمیان ایک کلیدی مرکز تھا، جو وسطی ایشیا سے مشرق وسطیٰ تک پھیلا ہوا تھا۔ صدیوں سے انہوں نے مٹی کے برتنوں، زیورات، مجسموں اور دیگر اشیاء کے پیچیدہ تراشے ہوئے ٹکڑے تیار کیے، جو میزوپوٹیمیا سے لے کر موجودہ عمان تک ہر جگہ دریافت ہوئی۔ آج اس قدیم شہر کے کھنڈرات کو پکنک ٹیبلز اور سایہ دار درختوں اور سرسبز باغات کے ایک مقامی پارک میں تبدیل کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کے دوسرے حصوں سے سیاح شاذ و نادر ہی اس دور دراز مقام پر آتے ہیں، اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد تو بہت ہی کم آتی ہے۔ مجموعی طور پر محققین کو یقین نہیں ہے کہ یہ شہر 1700 قبل مسیح کے آس پاس کیوں ختم ہو گیا یا اسے خالی کرایا گیا، حالانکہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ آب و ہوا کے عوامل نے اس کی بربادی میں ایک کردار ادا کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں بیشتر کتابوں میں بھی یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ آرینز، جو کسی زمانے میں ایک جنگجو قبائل ہوا کرتے تھے، ان کا کام ہوتا تھا کہ کسی شہر میں یا کسی آبادی میں حملہ کرنا اور وہاں پہ لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا اور وہاں کا مال لوٹ کر چلے آنا۔ تاہم بہت سے ماہرین اور محققین کا کہنا ہے کہ آرینز نے موہنجو دڑو پر حملہ کیا اور اس قدیم پھلتے پھولتے ہوئے شہر کو تباہ کر دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے آپ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔